اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ میں ٹیچر عبدالمجید UPS وہی پورہ کلسٹر ہری پورہ زون لنگیٹ سے ہوں۔ پیارے بچوں، آج کا جو ہمارا سبق ہے یہ چھٹی جماعت کے طلباء و طالبات کے لیے ہے اور سبق کا عنوان چغلی کھانے والا اور اس سبق کا تعارف یہ ہے۔ اس مضمون میں چغل خور کی کارستانی بیان کی گئی کہ کس طرح وہ لوگوں کو پریشان کرتا ہے اور ان کو آپس میں لڑائی جھگڑے کرواتا ہے، اور یہ کچھ چند الفاظ ہیں اور ان کے معنی۔ چغلی کسی کی برائی کرنا، چغل خور غیبت کرنے والا، کوڑ کا مرض، کارستانی سازش۔ اور یہ سبق جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں صفحہ نمبر 66۔ چغلی کھانے والا۔ پرانے زمانے کی بات ہے کہ کسی گاؤں میں ایک چغل خور رہتا تھا۔ اسے چغلی کھانے کی بہت بری عادت تھی۔ جب تک وہ کسی کی چغلی نہ کھا لیتا اسے چین نصیب نہ ہوتا تھا۔ اس وجہ سے گاؤں میں اسے کوئی نوکر رکھنے پر تیار نہ تھا۔ آخر بھوک سے تنگ آ کر اس نے اپنے گاؤں چھوڑ دیا۔ چلتے چلتے وہ ایک اور گاؤں میں جا پہنچا۔ یہاں اسے کوئی نہ جانتا تھا۔ وہ ایک کسان کے پاس اس شرط پر ملازم ہو گیا کہ وہ تنخواہ نہیں لے گا، صرف روٹی کپڑا دے گا۔ اس کے علاوہ وہ 6 ماہ بعد اسے کسان کی ایک چغلی کھانے کی اجازت ہوگی۔ چغل خور بڑی محنت سے کام کرتا رہا۔ وقت گزرتا گیا اور کسان یہ شرط بھول گیا۔ ادھر چغل خور بڑی بے چینی سے وقت گزرنے کا انتظار کرتا رہا۔ آخر خدا کر کے 6 ماہ گزر گئے۔ اب وہ شرط کے مطابق کسان کی چغلی کھا سکتا تھا۔ ایک دن کسان اپنے کھیتوں میں کام کر رہا تھا اور گھر میں اس کی بیوی اکیلی تھی۔ یہ دیکھ کر چغل خور اس کی بیوی کے پاس گیا اور بڑا ہمدرد بنتے ہوئے کہنے لگا، کسان کوڑی ہو گیا ہے اور اس نے اب تک یہ بیماری تم سے چھپا رکھی ہے۔ اور اس سبق کا مفہوم اس طرح ہے کہ کسی گاؤں میں ایک چغل خور رہتا تھا۔ اسے چغلی کھانے کی بری عادت ہو گئی تھی، اس لیے کوئی اس کو نوکر نہیں رکھتا تھا۔ بھوک سے تنگ آ کر وہ کسی گاؤں میں گیا۔ وہاں ایک کسان کے پاس اس شرط پر ملازم ہو گیا کہ وہ تنخواہ کے بدلے صرف روٹی کپڑا لے گا، مگر 6 ماہ کے بعد اسے کسان کی ایک چغلی کھانے اجازت ہوگی۔ کسان بڑی محنت سے کام کرتا رہا۔ ادھر 6 ماہ گزر گئے۔ اب چغل خور ایک چغلی کھا سکتا تھا۔ ایک دن کسان اپنے کھیت پر کام کرنے گیا۔ اس کی بیوی گھر پر اکیلی تھی۔
چغل خور کسان کی بیوی کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ تمہارے شوہر کو کوڑ کی بیماری ہے اور اس نے اب تک یہ بیماری تم سے چھپا رکھی ہے۔ باقی وسلام۔